آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہیں اور فضول کی ہا ہا ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے، جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں نے لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا تو شہزادے لگتے ہو۔ لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے۔ تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دے، مرد ہو مردوں میں اچھے لگو گے، مسلمان ہو اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے۔ تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا تو یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے۔ مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے۔ آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی سوچو۔ اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں، تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے؟ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے ظلم سہ کے تھک چکی تھیں، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو اتار دے گا۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، دو چار گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا۔ وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی، یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف۔ اگر وہ کہہ رہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے، کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے، جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی۔ دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا، اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا، جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر، بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو۔ یار اس زندگی میں تو ہم نے اپنے رب کے لیے فیصلے کرنے تھے، سب کچھ اللہ پر لوٹانا تھا، لیکن میں اور تم تو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا پیسہ لگا کر اپنی جہنم کو خرید رہے۔ مشکل ہو جائے گا یار، ان اعمال کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں تمہارے جوان باغی ہو جائیں گے، بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ایک منت رہ جاتی ہے میرے پاس جو میں ہر بار کرتا ہوں کہ یار پلیز اپنے اللہ سے دور مت جائے۔ جو انسان بھی اللہ سے دور گیا ہے نا، اس انسان نے کبھی بھی سکھ کا پل نہیں دیکھا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وہ رب جو آپ کے ساتھ لویل ہے، آپ کو آپ کے بھلے کے لیے بہت سارے اعمال کو کرنے کا کہہ رہا ہے اور بہت سارے اعمال سے بچنے کا کہہ رہا ہے، اس کی بات پر یقین کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میری مان کر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہ مانی، میری حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، روزانہ موبائل سکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے صرف پڑھا، سیو کیا اور سکپ کیا، عمل نہ کیا، جس نے میری بات نہ مانی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہے اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی۔ کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ آج کل برسو ترسو کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم۔ ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ، آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ۔
آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی لینے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ ٹک نہیں سکتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا، امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو۔ اور وہ اللہ جو کہتا ہے تہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جس کے پاس ہے، کل کائنات جس کے ہاتھ میں، جسے وہ مل گیا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے شعور، اس کے علم کا کیا لیول ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کے سو کولڈ بتوں کی پوجا چھوڑ دے، یہ پیسے کا بت، وانی کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ طاقت کا بت، یہ نشوں کا بت، ان خواہشوں سے خود کو نکالیں اور تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے بعد میں مل لینا، پہلے اپنے آپ سے مل لو کہ تم کون ہو۔ لوگوں کی خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے اپنی خامیاں نکالو کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اور تم اسے کیسے دور کر سکتے ہو۔ دنیا کو بعد میں سمجھا لینا، پہلے خود کو سمجھاؤ کہ اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا، وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا۔ ظاہر میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی۔ اب جو بچی کچھی ہے نا، اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو، توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو گے نا۔ اگر تمہارا گناہ زنا ہے تو کتنی دفعہ کر لو گے زنا؟ اگر تمہارا گناہ جھوٹ بولنا ہے تو کتنا بولو گے جھوٹ، اور اس جھوٹ سے کتنی دنیا بناؤ گے؟ اگر تمہارا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے تو تمہارے نماز چھوڑنے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر تمہارا گناہ حرام ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کے میسیجز سے کتنا ہنس لو گے؟ ایک دوسرے سے چوروں کی طرح کتنی دفعہ مل لو گے؟ اگر تمہارا گناہ بد اخلاقی ہے تو کتنے لوگوں کے سر توڑ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگیاں برباد کر لو گے؟ 10 20 100؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعداد اربوں میں، کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ ان گناہوں سے تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے، کوئی چینج نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی نظروں میں خود کو گرا دے۔ اگر تمہارا گناہ غرور، تکبر، چغلیاں، غیبتیں، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا کر لو گے؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال؟ پھر ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60 70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے، اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور اوپر سے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں کہ تو منافق ہو گیا، تیری توبہ قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو منافق نہیں ہے بھائی، اگر تو توبہ کر رہا ہے
اپنی غلطی مان رہا ہے تو منافق نہیں ہے، تو رجوع کرنے والا ہے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو اللہ کی بغاوت میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ وہ اب توبہ کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں۔ بار بار گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب انہیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ اگر تم توبہ کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، پھر چاہے وہ توبہ 10 دفعہ ٹوٹے یا 10,000 مرتبہ ٹوٹے، توبہ کرنا مت چھوڑو۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے رہنے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس طرح کے لمبے چوڑے سو کو لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے یار۔ تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تم ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے اس دنیا سے مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت دنیا عزت شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوگی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، تمہارا اور تمہارے رب کا، لیکن سوچ دو ابھی بھی موقع ہے۔ شادی کے بعد کے ریلیشن انتہائی گھٹیا قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ، بلکہ وہ عورت بھی جو کسی کے شوہر اور کسی کی بیوی ہونے کے باوجود جسٹ ہوس کے چکروں میں، ایون دو کے بچے ہو جانے کے بعد بھی افیئرز چلاتے، باہر منہ مارتے ہیں، گندگی میں منہ مارتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کیا ہو اور وہ اسے چھوڑ دیں اور جا کے کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اپنے ایمان کو چیلنج مت کرو، قریب چلے گئے تو بچ نہیں پاؤ گے، کر کے آؤ گے۔ اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت تمہیں الرٹ کر رہے ہیں، نہ کرو یہ فضول کی دوستیاں یاریاں یار۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بندگی والی نماز ہے۔ تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ہاں، البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے، لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ
میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لڑکے کو ایسے جھنجھوڑوں کہ ہوش کرو، مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، کچھ کرو آخرت کے لیے۔ ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائیں نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ ہی اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنائے، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا۔ اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا، تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ اور بھائی موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے۔